اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی قصوروں کو معاف کر دے اور تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور تاکہ تمہیں سیدھا راستہ بتا دے اور تاکہ اللہ تمہاری زبردست مدد کرے، تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب ہو۔ وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکینت نازل کی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر ہیں، اور اللہ ہی کا علم کامل ہے اور حکمت بھی، اللہ ہی کا علم کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے، تاکہ اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک زبردست کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کی ہیں، اللہ انہیں سزا دے، انہی پر تمام برائیوں کا پھیر ہے، اور اللہ نے ان پر غضب کیا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے محروم کیا ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ صاحب اللہ کا اقتدار بھی غالب ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ سورہ فتح کا آغاز ہے۔ یہ ایک مدنی سورت ہے جس کے اندر 29 آیتیں اور 4 رکوع موجود ہیں۔ 29 آیتیں اور 4 رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی سورت سورہ فتح کا آغاز ہے۔ اس سورت کا نزول
سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ یہ صورت سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے 6 سال کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد فوراً اس صورت کا نزول ہوا تھا۔ وہی اس صورت کے نزول کا پس منظر ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ حدیبیہ دراصل مکہ مکرمہ سے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں پر مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ نامہ طے ہوا تھا۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ایگریمنٹ جو حدیبیہ مقام پر طے ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا، جو اس صورت کے پورے نزول کا پس منظر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو مکہ چھوڑے ہوئے تقریباً 6 سال گزر چکا تھا۔ مکہ آپ لوگوں کا وطن اصلی تھا، مادری وطن تھا، پیدائشی وطن تھا۔ پیدائشی وطن سے یوں ہی قلبی لگاؤ ہوا کرتا ہے، پھر جہاں کعبۃ اللہ ہو، اللہ کا گھر ہو، وہاں سے تو ہر مومن کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ محبت فطری طور پر پائی جاتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ کا دل مچل گیا، اور آپ کے اندر یہ شوق اور جذبہ اٹھنے لگا کہ ہمیں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آنا چاہیے۔ اور چونکہ مکہ کے اندر جن لوگوں کی طاقت اور سلطنت تھی، ان سے مسلمانوں کی لڑائیاں اور دشمنی تھی، جنگ ہوتی رہتی تھی ان سے مسلسل کئی سالوں سے، انہی لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان یہ اس خواب کا تذکرہ فرمایا، اور نبی کا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کے سامنے جب آپ نے اس خواب کا تذکرہ فرمایا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہو اور ہم لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو صحابہ کے دل کے اندر بھی وہ محبت جاگ اٹھی، اپنے وطن کی محبت جاگ اٹھی، کعبۃ اللہ کے دیدار کا شوق بھڑک اٹھا۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں ایک مرتبہ جا کر وہاں عمرہ کر کے آنا چاہیے۔ لہذا اسی مقصد سے سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان لوگوں نے احرام باندھ کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا۔ جب اہل مکہ کو یہ خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کہاں آ رہے ہیں؟ مکہ آ رہے ہیں، تو عام طور پر اہل مکہ کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کسی زائرین مکہ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکے، یعنی کوئی عمرہ یا حج کی نیت سے اگر مکہ آتا ہے تو یہ لوگ کبھی روکتے وقتے نہیں تھے۔ لیکن چونکہ یہاں جو لوگ آ رہے تھے وہ لوگ تھے جن کو ان لوگوں نے یہاں سے نکالا تھا، ان کی دشمنیاں تھیں، کئی جنگیں ہو چکی تھی، تو ان لوگوں نے بالکل ٹھان لیا کہ ہم کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ تک پہنچے تو آپ کو یہ خبر ہوئی کہ اہل مکہ ہم سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہمیں داخل ہونے کی وہ کسی بھی صورت میں اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو قبیلہ آباد تھا ان کے ذریعے سے ان کے مکہ کے سرداروں سے کئی راؤنڈ گفتگو ہوئی ہے نا۔ تو آپ نے پہلے یہ کیا کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر ان سے کہو کہ دیکھو ہم جنگ ونگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے خواب کی تعبیر پوری کرنی ہے، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کر کے ہم واپس لوٹ کر چلے جائیں گے۔ ہمارا مقصد کوئی جنگ ونگ نہیں جو تم ہمیں روک رہے ہو یا تم ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ مکرمہ گئے، اور ادھر درمیان میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔
ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام کے درمیان غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے ایک بیعت کی۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ان سے وعدہ لیا، اور وعدہ یہ لیا کہ دیکھو ہم لوگ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان سے مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے اپنی جانوں اور مالوں کی قربانی پیش کرنے کا موقع آئے گا تو ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یعنی ہم لوگ تو نکلے تھے جنگ کے ارادے سے نہیں، ہم تو صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر جو لوگ ساتھ آئے ہیں سفر میں، ان سب کو پتہ ہے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب درمیان میں جنگ کی نوبت آ رہی ہے، جنگ کا ماحول بن رہا ہے، تو بھائی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ واپس ہو جائیں، بھائی ہم جنگ کرنے گئے سے تو آئے نہیں، اور جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے، اس طریقے سے آنا چاہیے۔ جنگ کے لیے آدمی تیاریاں کر کے نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے بیعت کی۔ اسی کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے، اس کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر آگے چل کر آ رہا ہے۔ تو آپ نے باضابطہ صحابہ کرام سے وعدہ لیا ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر، اور تمام صحابہ کرام نے بیک زبان یہ بیعت کی آپ کے ہاتھوں پر کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کو اس موقع پر تیار کھڑے، ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کے اس عمل کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اور آپ کی تعریف میں اس صورت کے اندر آیتیں بھی صحابہ کرام کی تعریف کے اندر نازل کی گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک قبیلہ تھا، اس سے اور اس کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے بات کرنی شروع کی، اور کئی راؤنڈ گفتگو ہوئی، کئی سردار آئے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے حدیبیہ میں، اور آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد آخر میں یہ طے ہوا کہ ہم لوگ ایک صلح کر لیتے ہیں جنگ بندی کا۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ ہم لوگ جنگ بندی کا ایک صلح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بھی آرام سے اپنا کام کریں گے۔ مسلسل پچھلے 13 سال اور 6 سال 19 سالوں سے آپس میں کیا ہے، رسا کشی ہے، ماحول گرم ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے ہی ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ایسا کیا جائے کہ جنگ بندی کا ایک معاہدہ کر لیا جائے، ہم بھی اپنا کام کریں گے، تم بھی آزادی کے ساتھ اپنا کام کرو گے، کیونکہ ان لوگ کو بھی پریشانی ہوتی تھی، وہ لوگ تجارت کرنے کہاں جاتے تھے؟ شام، اور شام جانے کا راستہ مدینہ منورہ ہو کر تھا، تو ان کو بھی اپنے قافلے کے لٹنے کا ہمیشہ خطرہ لگا رہتا تھا، اور مکہ کی پوری معیشت تجارت پر ہی منحصر تھی۔ مکہ مکرمہ میں کھیتی باڑی تو تھی نہیں، ساری کی ساری معیشت کس پر منحصر تھی؟ تجارت پر تھی۔ اب تجارت کے راستے میں رکاوٹ بنے گی تو اکنومیکلی بہت ویک ہو جائیں گے، معاشی حالات ان کے کمزور ہوں گے، تو یہ لوگ بھی اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم لوگ کو ایک معاہدہ کر لینا چاہیے، جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال اس ایگریمنٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کفار کا جو معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے اندر جو شقیں رکھی گئیں، ان شقوں کو بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان بہت بزدلی کا اظہار کر کے، بہت جھک کر، بہت کمپرومائز کر کے یہ مصالحت کر رہے ہیں۔ یعنی اس کے اندر جو بھی شق رکھی گئی، جو باتیں بھی طے کی گئیں، اس میں عام طور پر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کافروں کا غلبہ ہے، کفار کی ٹیم جو چاہ رہی ہے وہی کیا جا رہا ہے، ہمارے منشا کے مطابق یا ہمارے دین کے مطابق یہ ایگریمنٹ ہو نہیں رہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دے دیا گیا تھا کہ تم اس ایگریمنٹ کو کرو، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر جھک کر ہی معلوم ہو رہا تھا، لیکن آپ نے ان کی تمام شرائط کو قبول کیا، اور ان شرائط کے نتیجے میں آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا۔ چونکہ معاہدہ کے بارے میں نے بتایا کہ معاہدے کے جو دفعات تھے وہ عام طور پر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کافروں کا پلہ کیا ہے، بھاری ہے، تو صحابہ کرام کو بہت گرا گزر رہا تھا، صحابہ کرام کو بہت گرا گزر رہا تھا۔ ایک تو ہم لوگ عمرہ کرنے آئے، عمرہ کرنے بھی نہیں دیا جا رہا، پھر جو معاہدہ، اور جیسے معاہدے کے اندر ایک شق یہ تھا کہ آپ لوگ کو اس سال تو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، آپ کو لوٹنا ہوگا، اب آئندہ سال آئیں گے اور آئندہ سال آ کر آپ لوگ عمرہ کریں گے، اور 3 دن ہی یہاں پر آپ لوگ ٹھہریں گے۔ تو ان کو یہ بھی گرا گزر رہا تھا کہ ہم لوگ احرام باندھ کر آئے، اب ہمیں احرام بیچ راستے میں کھول کر جانا ہوگا۔ ایک آدمی کسی سفر کسی مقصد سے نکلتا ہے، درمیان میں رکاوٹ ہو جائے، کتنی کلفت ہوتی ہے انسان کے ذہن و دماغ، کتنی پریشانی ہوتی ہے، ارے یار میں تو نکلا تھا اس مقصد سے، اور دیکھو میں راستے میں اگر کہاں پھنس گیا، ٹرین کینسل ہو گئی یا کوئی بات ہوتا ہے تو کتنی انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام کا مزاج کیا ہو رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک شق یہ رکھا گیا کہ اگر کوئی
مکہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ جائے گا کوئی مسلمان تو اہل مدینہ کو اس کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کر مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بھی ایک دفعہ تھا۔ اس کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ کس طرح کا دفعہ ہے، بھائی ہمارا آدمی جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا آدمی آئے گا تو ہمیں واپس کرنا پڑے گا، عجیب سی بات ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو مانتے ہوئے آپ نے معاہدہ کر لیا، اور صحابہ کرام کی طبیعت بالکل مچل گئی اس موقع پر۔ وہ بالکل نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کا جو حکم تھا اس موقع پر، اس کی پابندی کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے اس معاہدے کو ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ اس معاہدے کے بعد جب صحابہ کرام وہاں سے لوٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ احرام اتار دو۔ احرام اتارنے کا پورا وہاں پر ایک پروگرام ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، اور سورہ فتح نازل ہونے کے بعد سورہ فتح کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ ہم نے اے پیغمبر تمہیں یقین جانو، پہلی آیت جو انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو ایک کھلی فتح عطا کر دی۔ یعنی تمہیں تو لگ رہا ہے کہ یہ صلح کیا ہے، جھک کر ہوا ہے، تمہیں اس صلح سے اپنی شکست کی بو آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صلح کے نتیجے میں ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی، اور اس صورت کو نازل کر کے اس صورت کے ذریعے باضابطہ مسلمانوں کو ایک کھلی فتح کی خوشخبری سنا دی گئی۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس معاہدے کے بعد 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک آپس میں ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے، وہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر کہاں چلے آئے؟ مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب مدینہ منورہ آنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کو واپس کرنا تھا، بھائی یہی شرط طے ہوا تھا کہ کوئی مکہ مکرمہ سے آئے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اب ان کو جب واپس کرنے کی بات آئی تو آپ نے جب ان کو واپس کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مکہ مکرمہ واپس نہیں گئے، بلکہ درمیان میں ایک جگہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا اور وہاں اپنی چھاؤنی بنا لی۔ اب جتنے لوگ بھی مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آتے تھے مسلمان ہو کر، سب وہی جمع ہونے لگے۔ اب ان لوگوں نے وہاں سے چھاپا ماری کی جنگ شروع کر دی، یعنی جب بھی کوئی قافلہ گزرتا تھا کافروں کا اس پہ چھاپا مار لیتے تھے، اس کا سامان وغیرہ چھین لیتے تھے۔ یہ تو کسی شرط کے پابند تھے نہیں، یعنی یہ تو صلح سے بھی باہر تھے، چونکہ یہ تو مدینہ میں ہے نہیں، معاہدے میں یہ تو ان مسلمانوں کے ساتھ شریک ہے نہیں، یہ تو اہل مکہ تھے۔ اب یہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے معاہدے کو اسے واپس کر دیا۔ اب ان کا کام تھا کہ اپنے پاس پکڑ کر رکھتے، لیکن یہ لوگ درمیان میں اپنا ایک چھاؤنی بنا لیے اور وہاں سے چھاپا ماری کا جنگ شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کافروں کو اتنی پریشانی ہونے لگی ان کی وجہ سے، بھائی درمیان میں کوئی ہے، جب کوئی جاتا ہے اس پر چھاپا مارتے ہیں یہ لوگ۔ اب تنگ کرنے لگے راستے میں گزرنے والے ان لوگوں کو، کافروں کو۔ لہذا ان لوگوں نے کیا کیا کہ آیا آپ وہ لوگ، ان کی جماعت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ ایسا کیجئے کہ ان کو آپ اپنے پاس ہی مدینہ میں ہی رکھ لیجیے، ہمارے لیے سردرد بنتے چلے جا رہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کو اس شخص سے بہت پریشانی، بہت تکلیف تھی۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ خود کافروں نے آ کر کہا کہ اس شخص کو واپس لیتے ہیں، آپ مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھ لیجیے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو دفعات طے ہوئے تھے، جو شرائط طے ہوئی تھیں، اس کی کچھ خلاف ورزیاں بھی ہونے لگی۔ جیسے ایک بہت بنیادی شرط یہ تھی کہ جو بھی قبیلہ ہے وہ جس کا بھی حمایتی بننا چاہتا ہے، جس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اس کو جانے دیا جائے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہے، جو قبائل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جائے، اور جو قبائل ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے، ان لوگ بھی اس تمام شرائط کے پابند رہیں گے۔ لہذا 2 قبیلہ تھا، بنو بکر اور بنو خزاع، دونوں الگ الگ دونوں کی طرف چلے گئے۔ اب ان دونوں کے درمیان جنگ ہو گئی درمیان۔ اب جنگ بندی ہو چکی تھی، لیکن جنگ بندی ہونے کے باوجود کافروں نے اس جنگ میں شرکت کی، اور وہ گروہ جو مسلمانوں کے ساتھ تھا اس کے خلاف ان لوگوں نے اس گروہ کو ہتھیار وغیرہ مہیا کروائی جو گروہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو اس طریقے سے کچھ ان لوگوں نے کیا کیا، اس شرائط کو توڑنا شروع کیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ انہیں کہا کہ دیکھو تم یا تو آ کے اس کا تلافی کرو جو شرائط تم لوگوں نے توڑا ہے، یا یہ کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ لوگ ٹال مٹول کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم اس معاہدے کو توڑیں گے۔ آپ نے اس توڑنے کا پیغام بھیج دیا کہ ہم لوگ اس معاہدے کی، چونکہ تم لوگوں نے خلاف ورزی کیے، لہذا یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ اب اسی معاہدے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ پر چڑھائی
کرتے ہیں اور بنا کسی جھڑپ کے، یعنی معمولی تھوڑا سا جھڑپ ہوا تھا، بنا کسی جھڑپ اور بنا کسی لڑائی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کا ذریعہ بنتی ہے صلح حدیبیہ۔ نہ صلح حدیبیہ ہوتی، نہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کفار کرتے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے۔ لہذا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی فتح، جو اصل فتح ہے فتح مکہ، وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی فتح کو حاصل ہونے کا سب سے بنیادی ذریعہ بنتا ہے کیا؟ صلح حدیبیہ۔ جس صلح حدیبیہ کو مسلمان اپنے لیے کیا سمجھ رہے تھے؟ خیر نہیں سمجھ رہے تھے، اپنے لیے شکست کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، وہی صلح حدیبیہ فتح مبین کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی کے ذریعے مسلمانوں کو کیا ہوتی ہے؟ فتح مکہ حاصل ہوتی ہے۔ لہذا یہ اس پورے صلح حدیبیہ کا ہی نتیجہ ہے مکہ مکرمہ کی فتح۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو اور صلح حدیبیہ کے بعد ہونے والے واقعات کو فتح مبین قرار دیا اور کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ لہذا اس صورت کو نازل کر کے جب مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کو تم اپنے لیے کیا سمجھ رہے ہو؟ آر سمجھ رہے ہو، جس معاہدے اور ایگریمنٹ کو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح مبین قرار دیا، یعنی فتح مبین کا ذریعہ قرار دیا۔ تو مسلمانوں کو اس وقت یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، لیکن 2 سال گزرتے جب آنکھوں کے سامنے پورا منظرنامہ ہی چینج ہو گیا، پورا کا پورا اس علاقے کا سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی طاقت اور سلطنت ہی چینج ہو گئی، پورا کا پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا، تب مسلمانوں کو سمجھ میں آیا کہ واقعتاً صلح حدیبیہ کیا تھی ہمارے لیے؟ فتح مبین کا پیش خیمہ اور مقدمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ لہذا اس صورت کے بالکل شروع کی آیت میں کیا کہہ دیا گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح دی۔ لہذا فتح کی مناسبت سے فتح، چونکہ اس صورت کے اندر صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا تذکرہ ہے، مختلف واقعات کا ادھر ادھر کا کچھ قرآن کریم تو تفصیل سے پورا واقعہ بیان کرتا نہیں۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ تو سیرت کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، لیکن صلح حدیبیہ کی صلح فتح کے اندر صلح حدیبیہ کے واقعات کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ آیا ہے، اور اسی وجہ سے، اور پھر خاص طور پر وہ جو بیعت رضوان ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کو لے کر جو بیعت ہوا، اس سلسلے میں بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور صحابہ کرام کی تعریف بھی اس صورت کے اندر کی گئی ہے۔ ان تمام کی مناسبت سے اس صورت کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ سورہ فتح رکھ دیا گیا، کیونکہ اس صورت کے اندر فتح مبین کی خوشخبری عطا کی گئی ہے۔ لہذا پہلی آیت کے اندر کہا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ کیوں؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اگلی پچھلی قصوروں کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصور ہوتا نہیں تھا، انبیاء کرام کیا تھے؟ معصوم تھے، لیکن جو تھوڑی موڑی نامناسب بات بھی ہو جاتی تھی اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیا سمجھتے تھے کہ ہماری طرف سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اس کو بھی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، پیغمبر ہم نے تمہاری تمام اگلی پچھلی گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس لیے ہم نے تمہیں کیا دی؟ کھلی ہوئی فتح دی، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تام کرے، یعنی جو نعمت تمہیں ایمان کی دی گئی ہے اور جو پورا تمہارے اوپر جو تبلیغ کی ذمہ داری اور رسالت کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس پوری نعمت جو نبوت اور رسالت کی جو نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اس کی تکمیل اللہ کرے، اسی لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ کھلی ہوئی فتح عطا فرما رہا ہے، تاکہ اللہ کی نعمت، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اس کے بعد حج وداع کا موقع آیا، اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل کر دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میری ساری نعمت تمہارے اوپر کیا ہو گئی؟ تام ہو گئی۔ 23 سال کے عرصہ گزرتے گزرتے ساری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر اتار دی گئی۔ لہذا اس سارا کام ہونے کے لیے یہ سارا صلح حدیبیہ ہوا ہے، اور تمہیں یہاں پر روکا گیا ہے، اور یہ ایگریمنٹ تمہارے ان کے درمیان طے ہوا ہے۔ اس کے یہ مقاصد بیان کیے گئے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ تمہیں سیدھا راستہ بتلائے، یعنی اس میں ایگریمنٹ کو لے کر تمہیں کیا کرنا ہے، آگے کیسے قدم اٹھانے ہیں، یہ ایگریمنٹ قبول کرنا ہے نہیں، اس سلسلے میں بھی رہنمائی تمہاری کون کرے؟ اللہ کرے، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب ہو۔ لہذا وہی ہوا، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ کی ایسی مدد آئی کہ مسلمانوں کا کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت بھی اس کے بعد نہیں رکھ سکا، اور اس کے بعد سے پھر اسلام اور اسلامی حکومت اور اسلامی نظام اور اسلامی شریعت کا ہی دور اور خلافت کا ہی دور
شروع ہو گیا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے مسلمانوں وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی۔ یعنی اس موقع پر مسلمان بہت پریشان تھے، جب حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا گیا اور سارا ایگریمنٹ ہونے لگا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک قسم کی بے چینی اور اضطراب تھی۔ تو اس وقت مسلمان جو اس پورے ایگریمنٹ کو ماننے کو تیار ہوئے، ان کا دل جو مطمئن اور پرسکون ہوا، جو سکینت نازل ہوئی، وہ بھی کون نازل کرنے والا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی نے اس موقع پر سکینت نازل کی۔ کیوں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان لوگوں کا ایمان جو پہلے سے ان کا ایمان ہے وہ مزید ایمان کا اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔ مزید ایمان کی زیادتی کے مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں پر کیا نازل کی؟ سکینت نازل کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، ہاں اور جان لو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے یہ بات جان لو کہ آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ کے ہیں۔ تمہیں اس طرح کے ایگریمنٹ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خزانے کا مالک اللہ ہے، ساری پاور، طاقت، قوت، صلاحیت اللہ کے پاس ہے، جب سارا لشکر، ساری طاقت، ساری ٹیکنالوجی کا مالک اللہ ہے، تو پھر تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور نبی کر رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوگی، اور پھر ہوا بھی یہی ساری چیزیں۔ لہٰذا اس سے بہت بڑی تعلیم ہے صلح حدیبیہ سے کہ مسلمانوں کو کبھی حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی اگر حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے کوئی قدم ایسا اٹھانا پڑے جس میں بظاہر شکست لگ رہا ہو یا بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ ہم 2 قدم پیچھے جا رہے ہیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حالات بدلنے والا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ جب چاہے حالات بدل دے، اللہ جب چاہے پورا کا پورا نقشہ چینج ہو جائے۔ مسلمانوں کو تو اپنا توکل اور ایمان اللہ پر رکھنا ہے۔ مسلمانوں کا کام ان ایگریمنٹوں پر، اپنی طاقتوں پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی ٹیکنالوجیوں پر، اپنے ہتھیاروں پر توکل اور بھروسہ رکھنا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی نظر تو اللہ پر ہوتی ہے، لہٰذا اگر بظاہر ایسا لگ بھی نہ کرے یار یہ کام میرے خلاف ہو رہا ہے، یا یار میرا یہ نقصان ہو گیا، پتہ نہیں یہ کام کیسے ہوگا، ارے یہ کام ہوگا اللہ کرے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ صلح حدیبیہ سے یہ تعلیم دی گئی کہ سارا ایگریمنٹ دیکھ لو، کتنا کیسا لگا ہوگا۔ آپ غور کیجئے، آدمی آج کی دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، ایئرپورٹ پہ روک دیا جاتا ہے اور روتے روتے اس کی حال بحال ہو جاتی ہے۔ انسان احرام باندھ کر نکل جائے، بیچ میں رکاوٹ ہو جائے سفر کا، پاسپورٹ نہیں بنتا ہے، لیٹ ہوتی ہے، تاریخ نہیں ہوتی تو انسان گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، رات کی نیند خراب ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں سل حج میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا، یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کو۔ جب تک آدمی پورا چیک کروا کے ایئرپورٹ میں جب تک جہاز تک نہیں پہنچ جاتا ہے، بلکہ جب تک جہاں اترتا ہے جدہ میں، وہاں جب تک پار ہو کر گیٹ سے باہر نہیں نکلتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کو جدہ سے واپس کر دیا جاتا ہے، عجیب و غریب بے چینی ہوتی ہے، پتہ نہیں صحابہ کرام کے ساتھ کیسے حالات بنے ہوں گے اس موقع پر۔ تب بھی قرآن نے کہا کہ دیکھو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے لشکر اللہ کے ہیں، آسمان و زمین کے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان لو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم بھی رکھ رہا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تم گھبراؤ مت، اللہ ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا ارادہ کیا تھا، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے ساتھ ہو کیا رہا، اللہ کو علم بھی ہے اور اللہ صاحب حکمت ہے۔ کوئی بھی کام ہو رہا ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہے، تمہارے لیے جو بھی ہو رہا ہے وہ حکمت سے خالی ہے۔ کہ اصل کمال اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اصل کمال اس موقع پر راضی رہنا نہیں ہے کہ میں جو چاہ رہا تھا، میں نے جو دعا کی وہی قبول ہو گیا، اس لیے میں اللہ سے بہت خوش ہوں، یہ اصل کمال نہیں ہے۔ اصل کمال اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، بھلے وہ فیصلہ آپ کے موافق ہو یا مخالف۔ آپ نے دعا کی، میں نے اس سال کئی دعائیں کی، 2 دعائیں ایسی کی، دونوں کے خلاف ہوا، کوئی بات نہیں۔ میں خود ابھی 2-3 دن پہلے تجزیہ کر رہا تھا کہ میں 2 چیزوں کی دعا کر رہا تھا بہت دنوں سے، اور دونوں میں معاملہ تھوڑا مختلف ہوا، دونوں معاملات مختلف ہوئے۔ تو اسی وقت میں نے بات ہے کہ اصل کمال اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ میرے موافق ایک کام ہو یا پھر میں خوش ہوں تو ہر انسان خوش رہے گا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جو وہ چاہ رہا وہی ہو جائے تو خوش نہیں رہے گا۔ ارے خوش تو رہ کر تب دکھلاؤ جب تم جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، لیکن تم اس بات پر خوش ہو کہ میرا رب جو چاہ رہا تھا وہ ہوا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کسی مسلمان کو یوں ہی یتیم نہیں چھوڑنے والا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ حالات بگڑے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، سب اللہ کو علم ہے۔ اللہ صاحب حکمت بھی ہے، وہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ حکیم ہے، سب سے بڑا، وہ سب سے بڑا حکیم ہے۔ لہذا کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی خیر ہوگا۔ کوئی ایسا ہوتا بھی ہے زندگی میں، آپ غور کیجئے، کبھی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کو بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ واقعہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بہت بہتر ہوا۔ ابھی آیتیں ترجمہ کروں گا، ایک میں کو واقعہ سناتا ہوں کیسے اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی مسجد کے ایک مقتدی صاحب کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا۔
وہ جا رہے تھے باہر، ملک سے باہر، اپنی پوری فیملی کو لے کر کسی ایونٹ میں شریک ہونے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ ان کی فیملی کے ایک ممبر کو روک دیا گیا، ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ اب بتائیے سارے لوگ جا رہے، ایک ممبر کو روک دیا گیا، بہرحال سارے لوگ چلے گئے، وہ ایک ممبر رک گیا، کسی وجہ سے اس کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا۔ اب بہت پریشان ہوئے ہوئے، کوئی آدمی پریشان ہوگا، ہم لوگ جا رہے ایک پروگرام میں اور سارے لوگ جا رہے تھے، بیچ میں ایک ہمارا گھر کا ایک ممبر روک دیا گیا، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور ہم لوگ کو جانا پڑ رہا، ہوئی پریشانی، بہت پریشانی ہوئی ان کو۔ 15 دن کے بعد وہ لوٹ کے آئے۔ انہی 15 دنوں کے اندر کیا ہوا، ان کے بیٹے کا یہاں پر ایک ایسا کام پڑ گیا کہ وہ کام انڈیا میں رہ کر ہی ہوتا، اگر وہ انڈیا کے باہر ہوتا تو شو ہو جاتا کہ وہ انڈیا کے باہر تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا وہ ایک بنیادی کام جس کے پیچھے وہ پچھلے 5 سال لگایا تھا وہ ضائع ہو جاتا۔ اب انہوں نے کہا دیکھو اللہ کی حکمت کہاں چلتی ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ اللہ کوئی فی الحکمت سے خالی نہیں ہے، اگر اس دن میرا بیٹا میرے ساتھ اس ملک سے باہر چلا جاتا تو اس کی 5 سال کی محنت ضائع ہو جاتی۔ اس مسجد کے مقتدی کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون فعل ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت اور مصلحت ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اور آپ گھبراتے ہیں۔ اس لیے بار بار تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہمیشہ توکل، ہمیشہ نظر اللہ کی ذات پر چاہیے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیجیے۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے، میرے حالات سے تو واقف، میں ہی چاہتا تھا تو یہ کر رہا، واقعتاً تیری کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اللہ میرے لیے خیر کر، اور اپنے فیصلے پر میرا دل مطمئن ہو جائے تیرے فیصلے پر، اس کے لیے میرے دل میں سکینت نازل کر، جیسا آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے دلوں پر سکینت نازل کی۔ یہ دعا کیجیے آپ، اے اللہ تو نے قرآن میں کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہی ذات جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل کی۔ اللہ میرے دل پر بھی سکینت نازل کر دی، مجھے بھی سکون ہو جائے اس مسئلے کو لے کر، مجھے بھی صبر ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے، میری بے چینی بھی دور ہو جائے، میرا اضطراب بھی ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے انسان کو حالات جب اس کے خلاف ہو تو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا تاکہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اللہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ سارے مقاصد ہیں۔ اللہ تمہیں جنت دے گا، تم صبر کرو گے، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تکلیف پہنچی ہے، تکلیف میں صبر کرو، اس کا ایک بدلہ یہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ سن لو، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک یہی زبردست اور بڑی کامیابی ہے۔ کیا؟ جنت میں دخول، گناہوں کی معافی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی نگاہ میں۔ لہٰذا انسان کامیابی خوشتا ہے نا، کامیابی کیا ہے؟ قرآن بتلا رہا ہے کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے مرنے کے بعد، کامیابی یہ ہے کہ اس کے گناہ اس کا رب اس کا معاف کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فوزًا عظیمہ، یہی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے زبردست، سب سے بڑی کامیابی۔ اور تاکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ بدگمانیاں کی، ان کو اللہ سزا دے۔ ہوا نا، سزا ملا نا، پھر فتح مکہ ہوا، اس کے بعد جنگیں ہوئیں، جو لوگ تھے ان کو سزا دی گئی، اور سارے منافقین کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا، اور مشرک مرد جو لوگ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے تھے کہ اللہ ان کا ساتھ نہیں دے گا، ان کے سامنے سارا واضح ہو گیا کہ اللہ ان کا کیسا ساتھ دیتا ہے، کہ ہم نے ان کو نکالا تھا، 8 سال بعد یہ فاتح بن کر آج مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، اور ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور سن لو، علیہم دائرۃ السوء، ساری برائیوں کا پھر انہی پر پڑے گا۔ یہ تمہارے خلاف منصوبہ کرتے ہیں، طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، یہ ساری سازشیں انہی کے خلاف آ کر پڑتی ہے۔ اور سن لو، وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم، اللہ ان سے غصہ ہے، ناراض ہے، اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، اور اللہ ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ جو تمہارے خلاف منصوبہ کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، واقعاً دیکھیے اللہ کی لعنت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا UN میں، میں اس دن بھی تذکرہ کیا تھا، ابھی UN میں اجلاس چل رہا، UN میں جب اسرائیل کا وزیر اعظم کھڑا ہوتا ہے بیان دینے کے لیے، پورا کا پورا ہال خالی، یہ اس کے لیے لعنت ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے، ایک دیش کا پریزیڈنٹ کھڑا ہو رہا ہے اور کوئی اس کا بیان سننے کو تیار نہیں ہے، پورا کا پورا ہال نکل گیا باہر، چند لوگ بیٹھے رہ گئے۔ یہ کتنی بڑی لعنت ہے اس کے لیے، سوچیے آپ، ہے کہ نہیں لعنت؟ یہی ہے لعنت۔ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور یہاں جو ہونا ہے ہو جائے، اللہ نے تو ان لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں جو کرنا ہے کر لیں، کل قیامت کے دن تو یہ بچ کر بھاگ نہیں پائیں گے۔ وَسَعَتْ مَصِيرًا، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے سارے لشکر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، پیغمبر ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مومنوں کو خوشخبری دی جنت کی،
کافروں کو خبردار کرو جہنم سے اور گواہی دینے والا بنا کر بھیجا. تم ان کے خلاف کل گواہ بن کر کھڑے ہوگے. یہ تمہارے دین کو قبول ان لوگوں نے نہیں کیا. کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، مسلمانوں تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ نے رسول اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتعزروہ، اور ان کی مدد کرو. اگر کبھی حالات آ جائیں جان دینے کی، مال دینے کی، دین کو ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے تم ہمیشہ مددگار بن کر کھڑے رہو. وتوقروہ، اور ان کی تعظیم کرو. اللہ اس کے رسول کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. یہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ کام ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اس کے رسول کی مدد اور نصرت اور حمایت کے لیے ہر وقت تیار کھڑے رہنا، اللہ اس کے رسول کی عظمت اپنے دل کے اندر ہمیشہ پیدا کرنا، ہمیشہ زندہ رکھنا، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا. یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری اور مسلمانوں کا اہم کام. آخر دعوانا الحمدللہ.